جس نفسیات کو جس ماحول میں جس طریقے سے بھی ہے وہ، تو اس کو جس انداز میں بھی دینا چاہ رہا ہوں گا ہدایت، وہ اس کے امر سے دیں گا، اس کے حکم سے دیں گا کہ کس کو کتنی ہے کہ نہیں، سب نے امر کے حساب سے دینی چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا کہ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ضرور لے جائیں جو ہم نے تجھ پر ہے کہ نہیں وہی کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں جب ہے کہ نہیں نازل کیا، تو اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ امر کر رہا، حکم دے رہا، اور وہ حکم ہے کہ نہیں یہ جبرائیل کی طرف روح الامین کی طرح، اور روح القدس جس کو قرآن میں آنے والے، یہ ہے کہ نہیں آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بتا رہے اللہ کی طرف سے. ایسا تم کو اللہ تعالیٰ نے بیار مددگار نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے اس کی کہ نہیں ساتھ میں نازل کرنے کے بعد روح القدس جس کو کہ نہیں جبرائیل بولیں گے، جن کو کہ نہیں روح الامین بولیں گے، امانت دار روح بولیں گے، اللہ کی طرف سے اللہ کے امر سے جب آ کے وہ ہے کہ نہیں آپ کی طرف ہے کہ نہیں وہی کرتے، یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود یہ بتا رہا ہے آیت کے اندر کہ اگر ہم چاہتے تو یہ امر ہے کہ نہیں ہم واپس بھی کر لیں گے. ہم اس کے اوپر ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتے کہ اب میرے کو کہ نہیں اس کی ہدایت مل گئی، انڈرسٹینڈنگ مل گئی، اب میں بہت زیادہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ چھین بھی سکتا ہے، یہ بات کا ہم کو علم ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی وکیل بھی نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ یہ ایسنس اس کی جو روح ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی جب ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہا دے دیں گا، لیکن دینے کے بعد نہیں چھین بھی سکتا. اس کو کوئی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہے کہ نہیں آ کے اس کو بولے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہدایت دینے کے بعد واپس کیسے کر. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے، اللہ سے دعا کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت دینے کے بعد اس کو ہے کہ نہیں واپس نہ لے، اور اس کی ایک نہیں روح کو ہمارے تک ہے کہ نہیں پہنچا. دوسری آیت کے اندر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی 66 نمبر ہے، اس کی 12 نمبر کی آیت میں ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اور مریم، ایک منٹ میں لگا، اور مریم بنت عمران نے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. اصل میں بتایا نا آپ کو کہ روح کے بارے میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو یہاں پہ بھی ایک روح کے بارے میں ایک ذکر ہے کہ جب مریم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ہے کہ نہیں کچھ گوشہ نقشی نے اختیار کر لیے، سب لوگوں سے کہ نہیں دور ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہے کہ نہیں اپنے روح بھیجی، اور وہ روح ہے کہ نہیں آ کے اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جب امر کیا ان کے اوپر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ کے کہ نہیں روح نے مریم علیہ السلام کو کہ نہیں ایک خوشخبری دی کہ ہم تمہیں کہ نہیں ایک بیٹے ان کی عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے کہ نہیں جس کا خوشخبری دی، تو وہ ایک بیٹی کی خوشخبری دی. تو اصل میں بتانا یہ تھا اس میں اللہ نے جب امر کیا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ ان کے اوپر ایک نہیں امر کرتا ہوں میں، تو جبرائیل آ کے کہ نہیں ان کے اوپر انسانی شکل بشر کی شکل میں آ کے ان سے کہ نہیں کلام کی، اور وہ ڈر گئے، جس کی وجہ سے کہ نہیں انہوں نے بولے کہ تو جبرائیل نے کہا کہ میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں. یہ اصل میں یہ پورا مکالمہ ہے، اس کے اندر سورہ مریم کی 16 نمبر کی آیت میں بھی بتایا گیا. اور کتاب میں مریم کے ذکر کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے اہل خانہ میں یعنی شرقی مکان میں علیحدگی اختیار کی، بس اس نے اس علیحدگی حجاب پردہ کیا، ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجا، بس وہ اس لیے ٹھیک ٹھاک مثل بشر تھی. مریم نے کہا کہ اگر تو پرہیزگاروں میں سے ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. اور اس روح نے کہا کہ بے شک میں تو تیرے رب کی طرف سے رسول ہوں، تاکہ تجھے ایک جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے کہ نہیں روح القدس کو بھیج کے حضرت مریم علیہ السلام کو کہ نہیں کہہ رہا ہے. اور سورہ شعراء کی 51 اور 52 نمبر کی آیت ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے سے، یا حجاب یا پردے کے پیچھے سے،
یا تیسرے نمبر کی ہے یا رسول کو بھیج کر بس وہ اس کی اجازت سے وہی کریں گا جو وہ چاہے گا، بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے، اور اسی کی طرف ہم نے تیری طرف ایک روح امر سے بھیجی اور تو نہیں جانتا تھا کہ کیا کتاب ہے اور کیا ایمان ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک نور روشنی بنا دیا، اس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک تو صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وہی کے معنی متاثر کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کے اندر اصل میں ہمارا موضوع ہے کہ اس کے اندر روح کے تعلق سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس میں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ بشر کا، انسان کا، بشر کا ہے کہ نہیں، یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے، کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی کس طریقے سے کہ نہیں اجازت ہے اور کس طریقے سے اس کا طریقہ کار ہے، اس کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ وہی کے ذریعے سے کہ نہیں یعنی بات کرتا ہے، بشر سے جو کلام کرتا ہے۔ اصل میں بشر کا تعلق وہاں پہ بھی آیا تھا کہ جہاں پہ کہ نہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، مٹی سے بنانے والا ہوں، اور اس کے اندر ہے کہ نہیں جب یہ کروں گا تو وہ مکالمہ ہوا تھا پورا، تو یہ وہی بشر ہے جس کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کر، کوئی انسان اس سے کہ نہیں بات نہیں کر سکتا سوائے تین طریقے۔ یہ تین طریقے کون سے ہیں؟ سوائے وہی کے ذریعے سے۔ وہی کیا ہے؟ وہی متاثر کر دینا، اللہ کی جو سینس ہے، ایسنس ہے، یہ وہی سے ہے کہ نہیں اگر کوئی متاثر ہو گیا تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہوا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہے کہ نہیں یہ چیز سے ہے کہ نہیں آگاہ کر دیا۔ یہ ہے اصل میں وہی۔ ہم صرف اب تک کے سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ صرف وہی کا تعلق جو تھا یہ تاریخ کی ہسٹری میں صرف رسولوں کو ایک وقت کے اندر ہے کہ نہیں ہوا تھا، اس کے بعد ہے کہ نہیں اس کے بعد سے کئی سالوں سے ہے کہ نہیں یہ چیزوں کا ہے کہ نہیں یعنی جو کام ہے وہی کا یہ سب ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ ایسا نہیں، اصل میں قرآن جب ہدایت ہمارے لیے آج ہے، آج یہ قرآن آئے کہ نہیں آپ سے کہ نہیں مخاطب ہے، تو آج ہے کہ نہیں آپ کو کہ نہیں بتا رہی ہدایت ہے، تو وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ وہی کے ذریعے سے بات کر رہا تمہارے سے، لیکن تمہارے اندر وہ چیزیں ہونا وہی کو معلوم متاثر کرنے والی چیز۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کی ایسنس ہمارے اندر نہیں ہے، ہم قرآن کی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ہم اس کی روح کو سمجھ نہیں سک رہے، روح کو سمجھ نہیں سک رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے متاثر نہیں ہو رہے، تو ہم اس کی روح ہمارے اندر آئیں گی، اللہ امر کرے گا، ہم اس کی ڈیپ میں جائیں گے، ہم اس کی سمجھو کیا بولیں گے وہی سے متاثر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے سے کلام کریں گے۔ یہ ہے شروعات ہماری۔ دوسرا ذریعہ بتایا کہ حجاب کے پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ پیچھے کے ذریعے سے کیسا کہ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، کہو، اللہ نہیں بول رہا ڈائریکٹ، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہا قرآن کے اندر کہ میں ہوں اللہ، ایسا نہیں بتایا، ایسا بول رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، کہو تم، اپنے رسول کو یہ بتا رہا کہ کہو تم، یہ پردے کے پیچھے سے بات کر رہا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیز کو ہم جب سمجھیں گے تو جب اس کی روح ہمارے اندر آئیں گے وہ چیز سمجھ سکیں گے ایسا۔ تو یہ دوسری طریقہ ہے کہ حجاب کے یعنی پردے کے پیچھے سے اللہ ہے کہ کلام کر رہا ہمارے سے، کہو، جتنے بھی سوال تھے، جتنے سوال پوچھے گئے وہ سوال کی اس کے اندر وہ بھی چیز آ گئے، اور اب تمام رسولوں نے جو جواب دیے کہ کہو تم ان کے سامنے، یہ بتا رہے، یہ سوال کرے تو کہو ان سے یہ ہے بول، کہو اللہ ایک ہے بول، اس طریقے سے یہ جواب دینے لگا۔ تیسرا طریقہ ہے کہ رسول کو بھیج کر، رسول آ کے صاحب آپ کے پاس ہے کہ نہیں، آپ کو کہ نہیں اس وحی سے کہ نہیں متاثر کر رہے، آپ کو بتا رہے کہ یہ چیز کیا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں اس آیت کے اندر بتائے والے کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو اس کی روح سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہے کہ نہیں ہمیں پاک ہونا پڑے گا، ہمیں مطہر ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی کتاب کی روح کو سمجھنے والے مطہر طاہر لوگ یعنی پاک لوگ، جس نے اپنے ذہن کو صاف کر لیا، جس نے کہ نہیں طہارت کر لی، جس نے کہ نہیں سارے کہ نہیں اپنے جتنے بھی سنتے ہوئے آئے تھے، اپنے جو طریقے ہیں، اپنے جو کتابیں ہیں، آپ نے جو ہسٹری سے پڑھے، آپ نے جتنے بھی چیزیں کہ نہیں علماؤں سے سنے، یہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجیے، لیکن صرف قرآن
سے جو روح ہے کہ نہیں آپ تک پہنچنے والی ہے, جو روح ہے کہ نہیں آپ تک ہے کہ نہیں پہنچیں گی, اور یہ ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ خود امر کر رہا, اللہ تعالیٰ خود اپنے طرف سے ایک نہیں ہر انسان کی ایک نہیں اوپر ایک نہیں امر کر رہا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہے کہ نہیں اس عربی کو, عربی زبان کے اندر جب قرآن نے ہدایت کی ایک نہیں کتاب ہے کہ نہیں جب نازل کیا, تو اس کی ہے کہ نہیں ہم صاحب روح کو نہیں سمجھ سکیں گے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ایک نہیں اس کی ایک نہیں پہلے تو طہارت ہے کہ نہیں حاصل کریں, اس کی ساری چیزوں سے کٹ جائے, ہم دنیا کی ہر چیز کو ہے کہ نہیں ہم ڈیلیٹ کر دیں, کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے. لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہا کہ ہم خالی اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں سنیں, اللہ کا کلام ہے, جب ہم بتا رہے ہیں اللہ کا کلام ہے تو ہم اللہ کے علاوہ پھر کیوں سن رہے ہیں, ہم دوسری باتوں سے کیوں ہے کہ نہیں ہم عکس کر رہے, ہم کوئی سی چیز کا حوالے کیوں ہے کہ نہیں دوسری کتابوں سے اور دوسری چیزوں سے لے کر آئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو ہے کہ نہیں جب ہم اللہ کا کلام اس کو ہے کہ نہیں ہم مانتے ہیں, تو ہم اللہ کے کلام کے لیے ہے کہ نہیں سننے کے لیے, متاثر ہونے کے لیے ہم اپنے آپ کو طہارت کیے ہوئے ہونا چاہیے اور ہم کو پاک ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہے کہ نہیں یہ وحی اور یہ جو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں, جو روح الامین کے ذریعے سے ایک امانت دار جو روح اللہ تعالیٰ ہے کہ ہر دور میں ہر پیغمبر کے اوپر اور ہر زمانے میں انسان کے اوپر ہے کہ نہیں یہ آیا کر رہا ہے, تو آج بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بھی ہم اس کے مستحق ہیں اور آج بھی ہمارے پاس ہے کہ نہیں یہ چیزیں پہنچیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہے کہ نہیں اس کی روح کو, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو اور اس سے ایسنس کو, اس کی سینس جو ہے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا اور دینا چاہ رہا, تو اس کی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بھی انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ نہیں اس کے تعلق سے کہ نہیں میں آنے والی کچھ ہے کہ نہیں وقتوں میں ایک نہیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کتاب سے ایک نہیں ہماری ہدایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.